والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوز إلا ناصر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال حسان بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آج تک کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی ماں نے اتنا خوبصورت جنا. آپ ہر قسم کے خلقی اور خلقی عیب سے پاک تھے، گویا ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا. حضرات، تاریخ کی دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زندگیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے اپنے آپ کو بطور نمونے کے پیش کیا. ایک طرف بادشاہ شاہان عالم کے باشان و شکوہ دربار ہیں تو دوسری طرف سپہ سالاروں کے جنگی لشکر. ایک طرف حکاماں اور فلاسفروں کا متین گروہ ہے تو دوسری طرف فاتحین عالم کی پرجلال صفیں. ایک طرف شعراء کی بزم رنگینیاں ہیں تو دوسری طرف دولت مندوں خزانوں کے مالکوں کی نرم و ملائم گرم گدیاں اور کھنکھناتی تجوریاں. دنیا کے اسٹیج پر لاکھوں زندگیاں ہیں مگر کوئی ایک بھی زندگی بنی نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کی کامیابی کامرانی کی ضامن نہیں ہے. کوئی ایک بھی زندگی قابل تقلید نمونہ نہیں ہے. کوئی ایک بھی زندگی بنی نوع انسانیت کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی. یاد رکھیے، ہمیں آج دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کا نور اور اچھائی کا اجالا نظر آتا، ہمیں آج جہاں کہیں بھی اخلاص اور اخلاق نظر آتا ہے، جہاں کہیں بھی انسانیت نظر آتی ہے، جہاں کہیں بھی دل کی صفائی نظر آتی ہے، وہ صرف ان شخصیات کی بدولت ہے جنہیں ہم انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے ہیں. ان انبیاء رسول نے بنی نوع انسانیت کی راہ میں ایک روشن مینارہ قائم کیا جس کی روشنی میں ہم صراط مستقیم کو پہچان سکتے ہیں. کسی نے جوش کا، کسی نے غلبہ توحید کا، کسی نے عفت پاک دامنی کا، کسی نے احسان قربانی کا، کسی نے حلم کا، کسی نے بردباری اور برداشت کا، تو کسی نے تسلیم کا مینارہ اور نمونہ قائم کیا. لیکن پھر ضرورت تھی ایک ایسے راہبر و رہنما کی جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک بنی نوع انسانیت کی ساری راہ کو اپنی عملی مثالوں سے روشن کر دے، ہمارے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کی گائیڈ بک دے دے، جسے ہم لے کر بلا خوف و خطر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنتوں کے مہمان بن جائیں. تو اللہ رب العزت نے سلسلہ انبیاء رسول کے سب سے آخری فرد سید الرسول دانائے سبل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی کریم، ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ، نیکوں کو خوشخبریاں سنانے والا اور غافلوں کو تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا
وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک ایسا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی روشنی میں بنی نوع انسانیت کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ حضرات یاد رکھیے، چونکہ اب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا تھا۔ رسول اللہ کی تعلیمات دائمی اور ابدی تھی، انہیں قیامت تک زندہ رہنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزینہ بے مثال اور دولت لازوال بنا کر بھیجا۔ حضرات، ایک زندگی، ایک سیرت، ایک سوانح حیات جو انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی ہے، ایسی زندگی جو لوگوں کے لیے قابل تقلید بن سکتی ہے، ایسی زندگی میں 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تاریخیت ہے۔ یاد رکھیں، تاریخیت سے مراد یہ ہے کہ جس زندگی کے حالات اور واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ حالات و واقعات تاریخی ہوں، مستند ہوں، ان کی حیثیت قصوں کہانیوں والی نہ ہو۔ اس بات پر ساری دنیا متفق ہے کہ اس حیثیت سے دین اسلام نے اپنے پیغمبر، نہ صرف اپنے پیغمبر بلکہ ہر اس چیز کی، ہر اس شخصیت کی جس کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی سا بھی تعلق تھا، جس طرح حفاظت کی ہے، وہ دنیا کے لیے مایہ حیرت ہے۔ ان چیزوں میں رسول اللہ کا منبر ہے، بہت سی غاریں ہیں، بہت سے درخت ہیں، بہت سے میدان ہیں، بہت سے ایسے مقام ہیں جن کا رسول اللہ سے تعلق تھا، اور آج وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اور ان شخصیات میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، 4 صدی ہجری تک کے لوگ شامل ہیں۔ حضرات، جرمن کا ایک ڈاکٹر اسپرنگر اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس وقت دنیا میں موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء و رجال کا ایک عظیم الشان فن ایجاد کیا، جس کی بدولت آج ہم 5 لاکھ لوگوں کے حالات اور واقعات سے واقف ہیں۔ حضرات، ہر صحابی سے بیان کردہ روایتوں کو، ان کی مرویات کو گن لیا گیا ہے۔ غور فرمائیے کہ رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی اخبار، رسول اللہ کی احادیث کو اکٹھا کرنے میں کس قدر بلیغ اہتمام کیا گیا۔ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے، جن کی تعداد 5374، اور صحابیات میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا سے، جن کی تعداد 2220۔ حضرات، اگر ہم ان کی وفات کی تاریخوں کو دیکھیں تو وہ اس قدر متأخر ہیں کہ یقیناً ان سے فیض حاصل کرنے والے، رسول اللہ کی احادیث کو سیکھنے والے افراد کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے فوراً بعد ایک نئی نسل، ایک نئی پود رسول اللہ کی احادیث کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی، جسے ہم تابعین کہتے ہیں۔ ان کے بعد تبع تابعین، پھر ائمہ، محدثین، فقہاء، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرات، رسول اللہ کی زندگی سے لے کر آج تک ہر زمانے میں، ہر زبان میں، ہر علاقے میں رسول اللہ کی زندگی پر، سیرت پر، اخبار پر، احادیث پر ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی۔ مسلمانوں کو چھوڑیے، ان کا تو کام ہی رسول اللہ سے محبت، عقیدت اور الفت ہے۔ یہود و نصارہ کے مشرکین کے کیمپ میں آئیے، ہندوستان میں ہندوؤں، سکھوں، برہموں، سماجیوں نے رسول اللہ کی زندگی پر لاکھوں کتابیں لکھی۔ وہ یورپ جسے رسول اللہ سے کوئی سروکار نہیں، وہاں بھی رسول اللہ کی زندگی پر لاکھوں کتابیں لکھی گئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مارولس رسول اللہ کی زندگی پر کتاب لکھتا ہے اور مقدمے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے
کہ رسول اللہ کے سیرت نگاروں کا اس قدر طویل سلسلہ ہے کہ جن کا ختم ہونا ناممکن ہے، مگر ان میں جگہ پانا یہ قابل عزت ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لاکھوں کتابیں لکھی گئی، ہر کتاب دوسری کتاب سے زیادہ واضح، زیادہ معتبر، زیادہ صاف اور زیادہ تاریخی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی پر، احادیث پر لکھی جانے والی پہلی کتابیں، ان کے مصنفین سے پڑھنے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بستیوں کی، قوموں کی آبادی چند سینکڑوں میں یا چند ہزاروں میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 سے 3 ایسی ریاستیں تھیں جن کی آبادی چند لاکھ تھی، ورنہ قوموں کی تعداد چند سینکڑوں میں یا زیادہ سے زیادہ ہزاروں میں ہوتی تھی۔ اس دور میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک کو، امام مالک سے پڑھنے والے افراد کی تعداد 600 ہے، جن میں سلاطین زمانہ بھی ہیں، وزیر مشیر بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، ادباء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، صوفی حضرات، ہر قسم کے شخص نے امام بخاری سے حدیث کی پہلی کتاب کو پڑھا، اور امام بخاری کی جامع صحیح کو امام بخاری سے پڑھنے والے افراد کی تعداد، اس کی ایک ایک حدیث کو سمجھ کر آگے پہنچانے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور امام بخاری کے صرف ایک شاگرد امام فربری رحمہ اللہ سے اس کتاب کو پڑھنے والے افراد کی تعداد 60,000 سے زیادہ۔ حضرات بتلائیے اس قدر احتیاط کے ساتھ، اس قدر استناد کے ساتھ، اس قدر اہتمام کے ساتھ کس بانی مذہب یا شارع دین کی سیرت کو، احادیث کو اکٹھا کیا گیا، یہ تاریخیت یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی ہے۔ دوسری شرط کاملیت ہے، اور کاملیت سے مراد یہ ہے کہ جو حالات اور واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو، اہل تاریخ کے سامنے ہو، کوئی ایک بھی حالت، کوئی ایک بھی لمحہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دور کے لوگوں کے سامنے تھا، اور آپ کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے۔ ذرا بتلائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، شیرخواری، بچپن، لڑکپن، ہوش، تمیز، جوانی، آمد و رفت، سفر تجارت، شادی قبل از نبوت، قریش کی لڑائی، پتھر کا نصب کرنا، رسول اللہ کا صادق اور امین بننا، غار ہیرا میں گوشہ نشینی، وحی کا نزول، اسلام کا ظہور، دعوت و تبلیغ، کوہ صفا پر چڑھنا، سفر طائف، سفر معراج، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، غزوات، جنگیں، بادشاہوں کے نام، خطوط، صلح حدیبیہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کو مکمل کرنا، فتح مکہ، حجۃ الوداع اور وفات۔ بتلائیے کہ اس میں سے رسول اللہ کی زندگی کا کون سا لمحہ ہے جس سے لوگ واقف نہیں؟ رسول اللہ کی زندگی کی کون سی حالت ہے جس سے اہل تاریخ واقف نہیں ہے؟ حضرات ایک انگریز مصنف اسمتھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت پیغمبر اپنے آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو آپ کو بحیثیت انسان سب سے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی بیوی، اپنے غلام، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے سب سے واقف کار دوست کے سامنے پیش کیا، اور اس واقفیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بلا تعامل، بلا جھجک آپ کی پکار پر لبیک کہا۔ حضرات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے 40 سال قریشیوں کے درمیان رہے، اور ان 40 سالوں میں وہ زندگی بھی
زندگی ہے جسے ہم تاجرانہ زندگی کہتے ہیں۔ اس زندگی میں قدم قدم پر بدمعاملگی، بدنیتی، وعدہ خلافی اور خیانت پائی جاتی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے بچے اور ان سے صادق اور امین کا لقب پایا۔ جب نبوت کا اعلان کیا، وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہنے لگے تھے، وہ معاذ اللہ آپ کو مجنون، دیوانہ اور شاعر کہنے لگے۔ انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، آپ کے رستے روکے، آپ پر نجاستیں پھینکی، لیکن یاد رکھیے کسی ایک نے بھی آپ کے ماضی پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی ایک نے بھی آپ کے اخلاق و کردار پر اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ تاریخ اسلام صفحہ 121 ہے۔ نضر بن حارث جو قریشیوں کا سب سے سمجھدار سمجھا جانے والا سردار تھا، یہ ابو جہل کا چچا ہے۔ امیہ بن خلف کے مرنے کے بعد قریشیوں کی سیادت، قیادت، سرداری اس کے ہاتھ آئی۔ ایک دن سرداران قریش مجلس لگائے بیٹھے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ کہنے لگا ہے قریشیوں، جو مصیبت تم پر آن پڑی ہے تم اس کا ازالہ نہ کر سکے۔ وہ محمد جو تمہارے سامنے بچہ تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گیا، اب جب کہ اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، وہ تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہے تو تم کہتے ہو دیوانہ اور مجنون ہے۔ اے قریشیوں، یاد رکھو، خدا کی قسم میں نے بھی محمد کی باتوں کو سنا ہے، میں نے اس میں مجنون اور دیوانے والی کسی بات کو نہیں پایا۔ رسول اللہ جب کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں، بتلاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک گھڑ سوار لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ حضرات یاد رکھیے، سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3064۔ ابو جہل جو رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ نبی کریم سے اکثر کہا کرتا تھا، اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، بلکہ جس چیز کی تم تعلیم دیتے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 647 ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کیسر روم کے دربار میں پہنچا تو ابو سفیان کو، جو رسول اللہ کے سب سے بڑے حریف ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، رسول اللہ کی تصدیق حال کے لیے، تفتیش کے لیے بلا لیے گئے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، موقع کی نزاکت دیکھیے کہ ایک ایسے دشمن کی گواہی اپنے ایسے دشمن کے حق میں کہ جو اسے پلک جھپکنے میں مار دینا چاہتا ہے، ایسے باسر و سامان بادشاہ کے دربار میں، کہ اگر اس بادشاہ کو راضی کر لیا تو روم کی فوجیں دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کی طرف دوڑ لگا دیں گی۔ ابو سفیان اور کیسر روم کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اس نے پوچھا، بتلاؤ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا انتہائی شریف خاندان ہے۔ اس نے پوچھا، کبھی اس کے خاندان میں سے کسی اور نے نبوت کا اعلان کیا؟ کہا نہیں۔ کہا بتلاؤ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا؟ کہا نہیں۔ کہا اسے ماننے والے با اثر امیر لوگ ہیں یا غریب؟ کہا فقراء اور محتاج غلام لوگ اسے قبول کر رہے ہیں۔ کیسر روم نے پوچھا، بتلاؤ وہ گھٹ رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں؟ کہا دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بتلاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی زبان سے کبھی تم نے جھوٹ سنا؟ کہا آج تک نہیں سنا۔ کبھی اس نے وعدہ خلافی کی؟ کہا آج تک اس نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا۔ کہا مجھے بتلاؤ اس کے ساتھ جنگیں ہوئیں؟ کہا ہاں، کبھی وہ فتح یاب رہا، کبھی ہم رہے۔ کیسر روم نے کہا مجھے بتلاؤ کہ وہ دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟
ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داری جوڑو، حقدار کو اس کا حق دو۔ حضرات لائیے اس سے بھی نازک موقع کی گواہی، یہ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی میں ہی مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت کی اس سے بڑھ کر اور گواہی کیا ہوگی کہ جب کیسر روم کو ابو سفیان سے اس کے سوالوں کے جواب ملے تو اس نے بڑی مجلس میں اس لگے ہوئے دربار میں رسول اللہ کی کاملیت کی گواہی دی۔ مسلم کی حدیث نمبر 606، نسائی کی حدیث نمبر 39 ہے۔ ایک مشرک نے استہزاء کے انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے، طنزاً ٹھٹھا کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی سے کہا، تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے مسکراتے ہوئے فخراً کہا، ہاں ہمارا نبی ہمیں ہر چیز کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا۔ حضرات یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین زندگی۔ تیسرا پہلو، تیسری شرط جامعیت ہے، اور یاد رکھیں جامعیت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنے تعلقات، روابط، اپنے فرائض واجبات کو، اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جن عملی مثالوں کی ضرورت ہو وہ عملی مثالیں اس آئیڈیل زندگی میں موجود ہیں۔ حضرات ہر مذہب نے، ہر دین نے اللہ کے پیار کا مستحق اور اس کی محبت کا اہل بننے کا ایک ہی طریقہ بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ بانی مذہب اور شارع دین نے جو نصیحتیں پیش کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن دین اسلام نے اس سے بہترین تدبیر اختیار کی، اس نے رسول اللہ کے عملی مجسمہ کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ عملی مجسمہ ہے، اس کی تابع داری فرما برداری کرو، تم اللہ کے پیار کے مستحق اور اس کی محبت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت انسان کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ رسول اللہ کی جامع زندگی ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کریں، اگر آپ غریب ہیں تو شیب ابی طالب میں محصور قیدی اور مدینے کے مہمان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، اگر آپ استاد اور معلم ہیں تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھیں، اگر آپ شاگرد ہیں تو جبریل امین کے سامنے بیٹھے ہوئے پر نظریں جمائیں، اگر آپ نوجوان ہیں تو مکے کے چرواہے کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اگر آپ تاجر ہیں تو ایک مسافر کی فریاد کو سن کر دیکھیں، اگر آپ بیویوں والے ہیں تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے سرتاج کی تقلید کریں، اگر آپ اولاد والے ہیں تو فاطمہ کے بابا اور حسن و حسین کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر دیکھیں۔ اب جو کچھ بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کے ظاہر اور باطن کی درستگی کا سامان جناب محمد رسول اللہ کی جامعیت کبریٰ سے مل سکتا ہے۔ اسی لیے تو رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اللہ کی تابع داری فرما برداری کرو، یقین مانو ایسا کرنے سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضرات آخری پہلو، آخری شرط عملیت ہے۔ عملیت سے مراد یہ ہے کہ شارع دین بانی مذہب جو نصیحتیں پیش کر رہا ہے، جو احکامات، جو تعلیمات پیش کر رہا ہے، خود اس کی عملی زندگی اس بات کو ثابت کرے کہ یہ نصیحتیں، یہ احکامات، یہ تعلیمات قابل عمل ہیں۔ حضرات آپ بانیان مذاہب شارع دین کی زندگیوں کو پڑھ جائیں، ان کی سیرت کا ایک ایک ورگ الٹ جائیں، آپ کو مفید نصیحتیں ملیں گی، اچھی اچھی باتیں ملیں گی، میٹھی میٹھی تعلیمات ملیں گی۔ جو چیز نہیں ملے گی وہ ہے عمل۔
ان کی زندگیاں پڑھیں، آپ کو دلچسپ تھیوریاں ملیں گی، دل آویز حقائقیں، قصے، کہانیاں ملیں گی، خطیبانہ بلند آہنگیاں ملیں گی، فصاحت بلاغت ملے گی، تقریر کا جوش و خروش ملے گا، مؤثر تمثیلیں ملیں گی جو کچھ دیر کے لیے دل کو خوش کریں گی۔ جو چیز نہیں ملے گی وہ ہے عمل، خود اپنی تعلیمات کو، اپنی پیش کردہ نصیحتوں کو کر کے برت کے دکھانا نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، ایک انسان کی عملی زندگی کا دوسرا نام اخلاق ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب نے، کسی اور صحیفے نے اپنے بانی یا شارع کی نسبت اس طرح کی گواہی نہیں دی کہ یہ عمل کے اعتبار سے بھی بدر جہاں بلند انسان تھا، لیکن قرآن نے علی اعلان کہا، دوست دشمن کے مجمع میں کہا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کریم آپ اخلاق و کردار کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرات، مسلم کی حدیث نمبر 304 ہے۔ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چند صحابہ اکرام آئے، پوچھا، اے ام المؤمنین ہمیں رسول اللہ کے اخلاق و کردار کے بارے بتلائیں، عادات کے بارے بتلائیں۔ ام المؤمنین نے کہا، کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رسول اللہ کا اخلاق کردار ہمتن قرآن تھا۔ حضرات یاد رکھیے، یہ قرآن ہمارے پاس الفاظ اور عبارت کی صورت میں موجود ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع زندگی، کامل ترین زندگی، عملیت والی زندگی اس قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ حضرات، آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ایک انسان کی اخلاق و کردار سے، اس کے حالات واقعات سے، اس کی عادات سے بیوی سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں ہوتا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ حضرات، اس واقفیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نبوت کا اعلان ہوا، ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل اسی وقت تصدیق کے لیے آمادہ ہو گیا۔ جب رسول اللہ نبوت کے بارے گاہ سے گھبرائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو تسلی دی، کہا پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، حقدار کی طرفداری کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، قرض خواہوں کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ حضرات غور فرمائیے، یہ وہ رسول اللہ کی عملی مثالیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ میں نبوت سے پہلے موجود تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے بعد تصدیق کر رہی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو حرم کے صحن میں، کس حرم کے صحن میں؟ جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں غلاظت پھینکی گئی، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، گالیاں دی گئی، گستاخیاں کی گئی، جہاں جناب محمد رسول اللہ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچا گیا، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دی گئی، سرداران قریش مفتوحانہ کھڑے۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ پر تھوکنے کی ناکام کوشش کی تھی، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک بوسیدہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر کے استہزاء کے انداز میں رسول اللہ کی طرف اڑانے کی کوشش کی تھی، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی، دین اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ سوال ہوا، اے قریشیوں بتلاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کسی نے کہا محمد تو ہمارا پیارا بھائی ہے، کسی نے کہا اے محمد تو ہمارا پیارا اور مشفق بھتیجا ہے۔ کہا میں پھر آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا،
لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم میں سے کسی کو ملامت نہیں کیا جائے گا، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد۔ فَاذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ سارے کے سارے چلے جاؤ، آج تم میں سے کسی سے بھی ماضی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، جو صرف خوش بیانیوں شیریں زبانیوں تک محدود نہ رہی، بلکہ اس دنیا میں واقعہ اور عمل بن کر ظاہر ہوئی۔ اسی لیے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو، اگر آپ کا یہ من کرتا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جائیں، آپ کی قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں، آپ کو میدان محشر میں گرمی اور تپش محسوس نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میدان محشر میں اپنے پسینے میں شرابور نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو میدان محشر میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال تول کر دائیں ہاتھ میں عزت اور تکریم کے ساتھ دیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ جنتوں کے مہمان بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو رسول اللہ کا اور پھر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، اللہ ہمیں موت دے تو ایمان اور توحید والی، اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ فوت شدگان کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسے اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔